بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے. حیا کی بات کرتا ہے. حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے نا تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو, آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں, آپ کوئی غلط جملہ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکیں. سنگیوں کی محفلیں, یاروں کی محفلیں, اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے. اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ہاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی نے. جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو. ان دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے. دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے, لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچی ہو, کمزور ہو, اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا, فحاشی والی ہو, عریانی والی ہو, آپ جب حیا کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں, اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں جی وہاں ہو گئیں. مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف, لیکن یہ ساری پابندی صرف مرد پر نہیں, عورت بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے گی. وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ پابندی تو مرد نے کرنی تھی, میں نے تھوڑی کرنی تھی. اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے جس طرح کے وہ جس کے پاس جائے, جہاں بھی جائے, ڈاکٹر کے پاس جائے, باہر جائے تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے. اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا. قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں, اپنی نظریں. اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا. قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو, زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا. تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. مذاق اڑانا, ایک مقام پہ مذاق کو, ایک مزاح ہوتا ہے خوش طبی, وہ نہیں مذاق. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے. فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے؟ جہاں کمرہ بند ہو. وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا حیا کے پردے میں, تو اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے. خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا بند کر دو. چاروں جانب دیوار ہے, اوپر چھت ہے, اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دو تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی. اب وہ مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں, اگر میں کھول کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے. تو حیا تو آپ کو سکون دیتی ہے, حیا تو دل کو راحت دیتی ہے. آپ جب چھپ جاتے ہیں, جب آپ حیا کے اندر سمٹ جاتے ہیں, جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آسانی محسوس کرتے ہیں.